أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ الانعام کی آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 67 تک 7 آیات طیبات پر مشتمل ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنی اس قدرت کا اظہار کیا ہے جو اسے اپنے بندوں پر حاصل ہے۔ بندہ آخر بندہ ہے، چاہے وہ مقام و مرتبے کے اعتبار سے کہاں تک بھی پہنچ جائے، اس کے پاس مال جتنا بھی ہو، سلطنت ہو، حکومت ہو، اسے کبھی بھی یہ نہیں بولنا چاہیے کہ میرا کوئی مالک ہے، میرا کوئی خالق ہے، میرے اوپر بھی ایک بادشاہ ہے جو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو اپنی زندگی کے اعمال میں، افعال میں اس قدر میں برائی میں مبتلا نہ ہو جاؤں کہ میں اس مالک کی گرفت میں آ جاؤں۔ اگر اس اللہ نے میرے اوپر یہ اتنی کرم نوازیاں کی ہیں تو ان کے کچھ تقاضے بھی ہیں کہ جس رب نے یہ کرم نوازیاں کی ہیں میں اس کا فرما بردار بندہ بنوں، اس کا شکریہ ادا کرتا رہوں اور اس کے احکامات کی فرما برداری کروں۔ اور میرے اللہ نے مجھے جن لوگوں کے اوپر تسلط عطا کی ہے، حاکمیت عطا کی ہے، افسری عطا کی ہے، میں ان کے حقوق ادا کروں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کروں۔ تو فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہی غالب ہے، فوق عبادہ، اپنے بندوں پر، وَيُرْسِلُ، اور بھیجتا ہے، علیکم، تم پر، حافظہ، نگہبان، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا جاء، جب آ جائے، احدکم، تم میں سے کسی کی الموت، موت، توفت ہو، تو قبض کر لیتے ہیں اس کی روح کو، رسلنا، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، وہم لا یفرطون، اور وہ کوتاہی نہیں کرتے، ثم ردوا، پھر لوٹائے جائیں گے، الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف، مولاہم الحق، جو ان کا حقیقی مالک ہے، الا، سنتے ہو، لہ الحکم، اسی کا حکم ہے، وہو اسرع الحاسبین، اور وہ سب سے تیز حساب کرنے والا ہے۔ اسرع، سب سے زیادہ تیز، حاسبین، حساب کرنے والا ہے۔ قل، آپ فرمائیے، میں ینجیکم، کون نجات دیتا ہے تمہیں، من ظلمات البر، خشکی کی تاریکیوں سے، والبحر، اور سمندر کی تاریکیوں سے، تدعونہ، جسے تم پکارتے ہو، تضرعا، گر گڑاتے ہوئے، وخفیا، اور آہستہ آہستہ، لئن جانا، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہو کہ اگر نجات دے دی ہمیں اللہ تعالیٰ نے من ہذہ، اس مصیبت سے، لنکونن، تو ہم ضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین، اس کے شکر گزار بندے۔ قل، آپ فرمائیے، اللہ ینجیکم منہا، تمہیں نجات دیتا ہے اس سے، ومن کل کرب، اور ہر مصیبت سے، ثم انتم تشرکون، پھر تم شریک ٹھہراتے ہو۔ قل، آپ فرمائیے، هو القادر، وہ قادر ہے، علی، اس بات پر کہ ان یبعث، بھیجے، علیکم، تم پر، عذاب من فوقکم، تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم، اور خلط ملط کر دے، شیعہ، تمہیں مختلف گروہوں میں، وَيُذِيقَكُمْ، وَيُذِيقَ، اور چکھائے، بَعْدَكُمْ، تم میں سے بعض کو، بَأْسَ، شدت سے، بعض ان دوسروں کی، انظر، دیکھو، کیفا، کس طرح، نصرف، ہم طرح طرح سے بیان کرتے ہیں، الآیات، دلیلوں کو، لعلہم یفقہون، تاکہ یہ لوگ حقیقت کو سمجھ لیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ، اور جھٹلایا ہے آپ کی قوم نے اسے، وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، جھٹلایا ہے اسے آپ کی قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہ حق ہے۔ قل، آپ فرمائیے، لست، نہیں ہوں میں، علیکم، تمہارا بھی وکیل، ذمہ دار، لِكُلِّ نَبَإٍ، ہر خبر کے لیے، مستقر، ایک مقررہ وقت ہے، وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب جان لو گے، ان قریب تم جان لو گے۔ اب سب سے پہلی آیت میں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم سب پر ایک قادر، ایک طاقتور، ایک مالک ہستی موجود ہے، وہ اللہ رب العزت ہے، اور تمہاری حفاظت کے لیے نگہبان فرشتے وہی بھیجتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھنے کے لیے، انہیں لکھنے کے لیے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہی غالب ہے اپنے بندوں پر، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظًا، وہ بھیجتا ہے تم پر نگہبان۔ اب یہ نگہبان دو قسم کے ہیں، ایک وہ فرشتے ہیں جو ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں، اللہ رب العزت جانتا تو ہے سب کے اعمال کو، لیکن بندوں کی تسلی کے لیے کہ قیامت کے دن لوگ انکار نہ کریں
اپنے اعمال کا ہر چیز لکھی ان کے سامنے آ جائے۔ اور دوسرا حافظہ سے مراد یہ بھی ہے کہ ہماری حفاظت کے لیے جو فرشتے آتے ہیں صبح شام، جو مختلف مصیبتوں اور پریشانیوں سے ہمیں بچانے کا سبب بنتے ہیں۔ حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب آ جائے تم میں سے کسی کی موت، مطلب موت کا وقت آ جائے، تو توفته رسلنا، تو قبض کر لیتے ہیں اس کی روح کو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، وہم لا یفرطون، اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ مطلب یہ کہ ان کی جو ذمہ داری اللہ رب العزت کی طرف سے لگائی ہوئی ہے وہ بحسن و خوبی اس ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں۔ ثم ردوا الی اللہ مولاهم الحق، پھر لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا مالک حقیقی ہے۔ الا لہ الحکم، سنتے ہو اسی کا حکم ہے، وہو اسرع الحاسبین، وہ سب سے تیز حساب کرنے والا ہے۔ فرشتوں کا مالک بھی وہی اللہ ہے، اس نے انہیں بھیجا اور وہ سب کی فرمانبرداری میں ہے، اور تمہارا مالک بھی اللہ ہے۔ یہ کبھی نہ بھولنا کہ ہم دنیا میں آئے اور معاملہ ختم ہو گیا، کوئی ہم سے حساب کتاب نہیں ہوگا، کوئی چیک اینڈ بیلنس ہمارے اوپر موجود نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ثم ردوا الی اللہ مولاهم الحق، پھر لٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا مالک حقیقی ہے۔ سب کا مالک حقیقی اللہ ہے، ہر چیز نے اپنے رب کی طرف ہی پلٹ کے جانا ہے۔ تجھے اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، کرم نوازیاں کی ہیں، اتنے احسانات کیے ہیں، جسی اللہ کی عطا کردہ چیزوں سے ہم سکھ کی زندگی گزار رہے ہیں اور ہماری خواہشات پوری ہو رہی ہیں، وہ اللہ، اس اللہ کا یہ حق ہے کہ ہم سے ہماری زندگی کا حساب لے۔ الا لہ الحکم، خبردار سنو، اسی کا حکم ہے، ہر حوالے سے اسی کا حکم ہے۔ وہو اسرع الحاسبین، وہ سب سے تیز حساب کرنے والا ہے۔ یہ اس گمان میں نہ رہنا کہ وہاں تو لاکھوں، وہاں تو کروڑوں اربوں لوگ ہوں گے میدان محشر میں، تو ایک ایک بندے کا حساب کیسے ہو سکے گا؟ ہوگا، کیونکہ جو حساب لینے والی ذات ہے وہ اسرع الحاسبین ہے، سب سے تیز حساب لینے والے۔ قل آپ فرمائیے، من ینجیکم، کون نجات دیتا ہے تمہیں، من ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے، تدعونہ، جسے تم پکارتے ہو، تضرعاً، گڑگڑاتے ہوئے، وخفیہ، اور آہستہ آہستہ۔ مطلب یہ کہ مشرکین کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ کمزوری موجود ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف توجہ کم ہے، اور جب کوئی مصیبت پریشانی آئے تو پھر اللہ کی طرف توجہ ہو جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے مسلمانوں کی کمزوری میں اور مشرکین کی کمزوری میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے نا، کوئی ان کا آپس میں تقابل تو نہیں ہے، لیکن آیت طیبہ سے جو بات سامنے آ رہی ہے اس سے تو ہم نے سمجھنا ہے، اس سے تو فائدہ اٹھانا ہے۔ تو مشرکین کے لیے یہ بات ہے کہ جب تم اب مصیبت اور پریشانی میں اللہ کو پکارتے ہو تو بعد میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا کیوں شروع کر دیتے ہو؟ اسی اللہ کے اوپر تمہارا مکمل یقین کیوں نہیں ہے؟ اور مسلمانوں کے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ جب تمہارا اللہ کے اوپر یقین ہے، پریشانیوں میں اسے پکارتے ہو، تو جب خوشحالی میں ہو تو اس وقت اپنے رب کو کیوں بھول جاتے ہو، کیوں پھر اس کی عبادت نہیں کرتے؟ تو فرمایا دیکھو، تم سمندر میں سفر کر رہے ہو یا خشکی میں سفر کر رہے ہو، کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے دوران سفر یا عام حالات میں، تو دیکھو تمہاری سب سے پہلی توجہ تمہارے رب کی طرف جاتی ہے۔ تدعونہ، تم پکارتے ہو اسے، تضرعا و خفیہ، گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آہستہ، اور ساتھ کیا کہتے ہو؟ لئن انجانا من ہذہ، اگر نجات دے دی اللہ نے ہمیں اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور ہو جائیں گے اس کے شکر گزار بندے۔ کہ اس وقت تو کہہ رہے ہوتے ہو کہ اللہ اگر یہ معاملہ ہمارا بن گیا تو آج کے بعد ہم ایسے ہو جائیں گے، ایسے ہو جائیں گے، تو بعد میں انکار کیوں کرتے ہو؟ ذرا خود اپنے حالات پہ غور کرو۔ قل اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، اللہ ہی ینجیکم منہا، تمہیں نجات دیتا ہے اس سے، ومن کل کرب، اور ہر مصیبت سے، ثم انتم تشرکون، پھر تم شریک ٹھہراتے ہو۔ غور کرو، توحید تمہاری فطرت میں موجود ہے لیکن تم اپنی فطرت کو مسخ کر رہے ہو۔ اللہ تمہیں نجات دیتا ہے، تمہاری جو پکار ہے اسے قبول کرتا ہے، اور پھر تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے ہو۔ انسان کو کچھ تو توجہ کرنی چاہیے۔ قل، آپ فرمائیے، هو القادر، وہ قادر ہے، علی، اس بات پر، اب یہ آگے تنبیہ ہے، ڈرو اس وقت سے کہ جب تمہارے انہی کرتوتوں کی وجہ سے تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے۔ قل، آپ فرمائیے، هو القادر، اللہ تعالیٰ قادر ہے، علی، اس بات پر کہ یبعث علیکم، کہ وہ بھیجے تم پر، عذاباً، عذاب، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، یعنی اوپر سے، آسمانوں سے کوئی وبا تمہارے اوپر نازل ہو جائے، ومن تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے کوئی زلزلہ آ جائے، یا کوئی اور اس طرح کا معاملہ بن جائے،
زمین سے کوئی عذاب تمہارے لیے پھوٹ پڑے، او یلبسکم شیعا، یا خلط ملط کر دے تمہیں شیعا مختلف گروہوں میں، ویذیق بعضکم بأس بعض، اور چکھائے تم میں سے بعض کو دوسروں کی شدت، یعنی آپس میں تم انتشار کا شکار ہو جاؤ، افتراق کا شکار ہو جاؤ، جس طرح کہ خود دیکھیں اسلام کے ماننے والے کس قدر افتراق کا شکار ہو گئے، انتشار کا شکار ہو گئے، تو یہ ہماری بے عملیوں کا نتیجہ ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ دو احادیث طیبات قابل توجہ ہیں۔ ایک تو یہ قرآن پاک کی آیات طیبات ہیں جن میں ہمارے لیے تنبیہ موجود ہے، اور پھر اس امت مسلمہ پہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 4628 ہے، جب یہ آیت طیبہ نازل ہوئی، قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم، تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جب یہ الفاظ اترے عذاب من فوقکم کہ اوپر سے تمہارے اوپر عذاب آئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جب یہ الفاظ آئے کہ نیچے سے عذاب آئے، تو پھر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو جب یہ ارشاد ہوا اور یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، تو کہ اللہ تمہیں مختلف گروہوں میں تمہارے مختلف گروہوں کو لڑا دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ صورت آسان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تو ہمارے اپنے اختیار کے اندر ہے نا کہ ہم آپس میں اختلاف کا شکار نہ ہوں، انتشار کا شکار نہ ہوں، اور خود ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے۔ اور صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک جو حدیث نمبر 2890 ہے، اور اسی طرح ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک 2175 ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بنو معاویہ کی مسجد میں تشریف لائے، آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور فرمایا سألت ربی الثلاث، میں نے اپنے رب سے 3 چیزیں مانگی ہیں، فآتانی سنتین، اللہ تعالی نے مجھے 2 عطا فرما دی ہیں، وہ منانی واحدہ، اور ایک مجھ سے روک لی ہے۔ سألت ربی، میں نے اپنے رب سے یہ مانگا، اب پہلی بات جو آپ نے پہلی چیز اپنے رب سے مانگی کہ اللہ یہلک امتی بالسنتی، کہ میری پوری امت کو قحط سالی سے ہلاک نہ کرے، یعنی کبھی ایسا نہ ہو کہ بھوک کا عذاب اور قحط کا عذاب میری امت پہ آ جائے اور میری ساری امت ہلاک ہو جائے۔ کتنی فکر ہے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری، اور ہماری حالت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے اور ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت اور سچی اتباع و برداری عطا فرمائے۔ حضور رب سے مانگ رہے ہیں اللہ میری امت بھوک سے نہ مرے۔ اللہ اکبر۔ فآتانیہا، تو اللہ رب العزت نے مجھے یہ عطا فرما دیا کہ میری امت مجموعی طور پہ ساری امت کبھی بھوک سے ہلاک نہیں ہوگی۔ دوسری بات آپ نے یہ مانگی وسالتہ، میں نے اللہ رب العزت سے سوال کیا اللہ یہلک امتی بالغرق، غرق، کبھی ایسا نہ ہو کہ میری امت کے اوپر پانی کا عذاب آئے اور ساری امت پانی میں ڈوب کے ہلاک ہو جائے۔ فآتانیہا، تو میرے اللہ نے مجھے یہ بھی عطا فرما دیا کہ میری امت پانی میں ڈوب کے ساری کی ساری ہلاک نہیں ہو سکتی۔ وسألتہ، اب یہ تیسری بات، اللہ یجعل بأسہم بینہم فمنعنیہا، کہ میں نے یہ تیسری بات یہ عرض کی اللہ میری امت کی آپس میں جنگ نہ ہو، تو اللہ رب العزت نے مجھے اس بات سے منع فرما دیا۔ اب یہ جو 2 باتیں ہیں یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے تھیں عذاب والی، تو اللہ رب العزت نے عطا فرما دی ہیں۔ اب تیسری بات ظاہر منشا تو اللہ رب العزت کی ہے، لیکن کچھ چیزوں پہ اللہ رب العزت نے بندوں کو بھی اختیار دی ہے۔ اب یہ کیا تھا کہ امت میں جنگ نہ ہو، تو اب بندے خود بھی حکمت عملی سے اپنے انتشار کو تو ختم کر سکتے ہیں، افتراق کو تو ختم کر سکتے ہیں، اتحاد قائم کر سکتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے یہ ہمارے ہاتھ میں رکھا ہے کہ اب یہ تمہاری اپنی مرضی ہے۔ اگر اتحاد کے ساتھ رہو گے تو یہ عذاب تمہارے اوپر نہیں آئے گا، اگر اتحاد تمہارا ٹوٹ جائے گا تو یہ وہ عذاب ہے جو خود تم اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر لے آؤ گے۔ پھر فرمایا انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو ہم کس طرح سے کیسے بیان کرتے ہیں توحید کی یہ دلیلیں ہیں، لعلہم یفقہون، یہ وہ لوگ حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور جھٹلایا اسے آپ کی قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہ حق ہے، یعنی قرآن پاک اللہ رب العزت کی طرف سے جو چیزیں آ رہی ہیں ہدایت کی، حکمت کی۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، آپ فرمائیے کہ میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر ایک خبر کے ظہور کا ایک وقت مقرر ہے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ،
ان قریب تم جان لو گے. مطلب کہ جو کفار بار بار خیال کرتے تھے کہ عذاب کی دھمکیاں تو ہمیں دی جا رہی ہیں لیکن آ نہیں رہا، یہ محل ڈراوی ہے، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جلدی نہ کرو، ہمارے علم میں ہر چیز مقرر ہے اور ہر کام اپنے وقت پہ ہو رہا ہے، جب اس کا وقت آیا تو ہو ہی جائے گا، جلدی کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. تو آج کا درس اس حوالے سے اہم ہے. اللہ رب العزت کا خوف، اس کی خشیت ہم اپنے اندر پیدا کریں اور توحید کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کاربند رہیں. اللہ رب العزت سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.